حضرت عبداللہ حوزنی رحمتullah تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مقام حلب کے اندر، ملک شام کا یہ علاقہ ہے، ملک شام کے اندر میری ملاقات مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، ذرا مجھے آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت کے بارے کے اندر بتلاؤ، حضور لوگوں کو عطا کیسے فرماتے تھے، حضور کا خرچ کیسے چلتا تھا، اور حضور منگتوں کی جھولیوں کو کیسے بھرا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بعثت سے لے کر وفات تک سارے کا سارا خرچ آقا کریم علیہ السلام کا میرے ذمہ ہوا کرتا تھا، میری ڈیوٹی ہوتی تھی اور میری نوکری ہوا کرتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تو مجھے حکم فرماتے تھے، اگرچہ مجھے قرضہ بھی اٹھانا پڑ جاتا تھا، میں قرضہ اٹھا کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر کوئی بے لباس آقا کریم علیہ السلام کے پاس آ جاتا، حضور مجھے حکم فرماتے بلال اس کو لباس دے دو، حتیٰ کہ میں قرضہ اٹھا کر اس کو لباس دلواتا تھا۔ کوئی بھوکا آ جاتا تھا اور آ کر عرض کرتا حضور میں بھوکا ہوں، حضور مجھے حکم فرماتے، میں قرضہ بھی اٹھا لیتا تھا اور اس بھوکے کی پیاس بھوک کو مٹا دیا کرتا تھا۔ قرضہ اٹھا کر بھی آقا کریم علیہ السلام کی حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، مشرک شخص ایک مرتبہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا بلال تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو تم میرے پاس چلے آیا کرو، مجھ سے آ کر قرض لے لیا کرو اور اس کی میعاد مقرر کر لیا کرو، لہٰذا کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو، میرے پاس جو وافر مال موجود ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تمہارے پاس آ جایا کروں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب کوئی سائل آتا، حضور حضرت بلال کو حکم فرماتے اور حضرت بلال اس مشرک کے پاس چلے جاتے، قرضہ اٹھاتے اور اس سائل کی حاجت کو پورا کر دیتے۔ اب جب کچھ دن گزرے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہونے لگا کہ وہ شخص جس سے میں قرضہ اٹھایا کرتا تھا، وہ مشرک شخص چند تاجروں سے مل کر میرے پاس آ رہا ہے اور میرے پاس پہنچ کر مجھے برا بلا کہنا شروع کر دیتا، مجھے ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے اور مجھے پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے بلال کیا تجھے پتہ ہے کہ تیری میعاد کے اندر کتنے دن باقی رہ گئے، تو نے قرضہ دینا ہے اور قرضے کے اندر کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ 4 دن باقی رہ گئے۔ اس شخص نے کہا اگر 4 دن کے بعد تو نے مجھے قرضہ ادا نہ کیا تو میں تجھے مزید ذلیل و رسوا کروں گا اور تجھے اپنا غلام بنا لوں گا اور تجھ سے بکریاں چرواؤں گا، جس طرح پہلے تو بکریاں چرایا کرتا تھا اور تو غلام تھا، اسی طرح اگر تو قرضہ ادا نہیں کرے گا تو میں دوبارہ تجھے غلام بنا کر بکریاں چروایا کروں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فکر دامنگیر ہوئی، میں بڑا پریشان ہوا، سب روگاں میں جو روگ انوکھا جس دا نام غریبی، سب روگاں وچوں روگ انوکھا جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے رشتہ دار قریبی، اور میں انا تے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا، دھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا، بس کر یار محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا، ساری عمر غم نہیں مکنے تے ورکا رہ گئی تھوڑا۔ فرماتے میں پریشانی کی حالت کے اندر پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتا ہوں، حضور کے در اقدس پر حاضر ہوتا ہوں اور آ کر آقا کریم علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں حضور نہ نیر وگایاں بن دیے نہ دکھڑے سنایاں بن دیے، یا رسول اللہ نہ نیر وگایاں بن دیے نہ دکھڑے سنایاں بن دیے، اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایاں بن دی۔ حضور اس مشرک نے مجھے دھمکی دی ہے اور مجھے پریشان کیا ہے، مجھے ذلیل و رسوا کیا ہے، میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں، حضور قرض دار ہوں اور میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال بیٹھ جاؤ،
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر آرام کرتے ہیں اور آرام کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تو میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں، جو مسلمان ہو چکے ہیں، کچھ دن کے لیے وہاں پر چلا جاؤں، اور جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال عطا فرمائے گا تو میں پھر واپس پلٹ آؤں گا، اور اس وقت ہم لوگوں کا قرضہ ادا کر دیں گے۔ اب میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور یا رسول اللہ آپ کے پاس بھی مال موجود نہیں ہے۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ آتے، گھر پہنچتے ہیں اور اپنی ضرورت کا ساز و سامان اپنے سرہانے رکھ لیتے ہیں، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ جب صبح پھوٹے گی تو میں سیدھا ہی یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے پاس مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، اس وقت میں واپس پلٹ آؤں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوتی ہے بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہو کر تھوڑا سا سفر طے کرتے ہیں، پیچھے ایک شخص آواز دیتا ہے، بلال رک جاؤ، تمہیں اللہ کا حبیب بلا رہا ہے، تجھے حضور بلا رہے ہیں، ایک واری محبوب بلاوے، اسی سر نو پیر بنائیے، سر منگے تے سر بھی دئیے، اسی کدی بھی دیر نہ لائیے، کدی نہ یار دا شکوا کریے، بھامیں سیک دیاں مر جائیے، آزم یا یاری نہ لائیے، جے لائیے توڑ نبھائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ 4 اونٹ مع ساز و سامان سے لدے ہوئے حضور کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، بلال کیا تم نے سواریوں کو دیکھا ہے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، جی ہاں یا رسول اللہ، 4 اونٹ موجود ہیں اور ساز و سامان سے لدے ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ فدق کے حاکم نے میرے پاس تحفہ بھیجا ہے، اور یہ سارے کے سارے 4 اونٹ سواریوں کو اور ساز و سامان کو اپنے قبضہ کے اندر کر لو، اس کے ساتھ جتنا قرض ہے سارے کا سارا قرض اتار دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان 4 سواریوں کو اپنی تحویل کے اندر لیتے ہیں، اور جتنا قرض آقا کریم علیہ السلام پر ہوتا ہے سارے کا سارا اس سامان سے اتار دیتے ہیں۔ جب قرضہ اتار دیتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے، حضور فرماتے ہیں، بلال جو میں نے تمہیں مال دیا تھا اس میں سے کچھ باقی بچا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جتنا مال تھا سارے کا سارا اس میں سے میں نے قرضہ بھی ادا کر دیا ہے، اب اللہ کے رسول پر کوئی قرضہ باقی نہیں رہ گئے، لہٰذا قرضہ اتارنے کے بعد اب بھی مال موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بلال مجھے اس مال سے بھی بری کرو، اس مال سے بھی بری کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم وہ مال بھی خرچ نہیں کرو گے، تقسیم نہیں کر دو گے، خیرات نہیں کر دو گے، تب تک میں قسم اٹھاتا ہوں میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ سخاوت کا عالم ہے، یہ سخاوت کی کیفیت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اور آ کر آقا کریم علیہ السلام نے وہی سوال کیا، کہا، بلال میں نے تجھے کیا کہا تھا، کیا تمہارے پاس مال موجود ہے؟ عرض کیا، ہاں اللہ کے حبیب میرے پاس مال موجود ہے، مگر کوئی سائل ہی نہیں مل رہا، میں کسے مال دوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے پوری رات اس مسجد کے اندر گزاری، کاشانہ اقدس کے اندر آپ تشریف نہیں لے گئے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک سارے کا سارا مال تقسیم نہیں ہو جائے گا تب تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں۔ آقا کریم علیہ السلام ساری رات آپ مسجد کے اندر جلوہ گر ہوتے، اور اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ آقا کریم علیہ السلام ساری رات اسی انتظار کے اندر بیٹھے رہے کہ مال سارے کا سارا تقسیم ہو جائے اور پھر میں گھر کے اندر تشریف لے جاؤں۔ دوسرا دن ہوا،
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن عشاء کی نماز کے بعد حاضر ہوئے. آقا کریم علیہ السلام نے پھر وہی سوال فرمایا, بلال تجھے مال دیا تھا, کیا سارے کا سارا مال تقسیم ہو چکا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ جی ہاں سارے کا سارا مال تقسیم ہو چکا ہے. آقا کریم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے کا سارا مال اس کے راستہ کے اندر خیرات ہو چکا ہے, سارے کا سارا مال خرچ ہو چکا ہے. حاضرین محترم ذرا اندازہ کیجیے آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت کا اور جود و کرم کا یہ عالم تھا کہ جب حضور کے پاس مال ہوتا تھا تو آپ کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک آپ سارے مال کو اللہ کے راستہ کے اندر خرچ نہیں کر دیتے. مگر آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم صدقات نافلہ تو دور کی بات, ہم صدقات واجبہ بھی ادا نہیں کرنا چاہتے. ہم جو ہمارے اوپر لازم ہے صدقہ ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اسی طرح ہم صدقات واجبہ کو ادا نہیں کرنا چاہتے. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, جی ہمارے ہاں پریشانی آ گئی, تکلیف آ گئی, بیماریاں آ گئیں. یہ بیماریاں تب ٹلتی ہیں, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. جب انسان خرچ کرتا ہے, اس کے راستہ کے اندر خیرات کرتا ہے, اللہ رب العزت ساری پریشانیوں کو, بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. تو حاضرین محترم آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت کا یہ سمندر اس انداز سے جس کا کوئی کنارہ نہ تھا. آقا کریم علیہ السلام اپنے منگتوں کو عطا فرمایا کرتے تھے.